حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ اجر و ثواب کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے. آپ نے مثال کے لیے فرمایا کہ جیسے تہامہ پہاڑ ہے ایسے بڑے بڑے ذخائر لے کر وہ آئیں گے، لوگ رش کریں گے. لوگ کہیں گے بہت زیادہ نیکیاں ان کے پاس ہیں، بہت زیادہ نیکیاں ان کے پاس ہیں، اتنے اعمال صالحہ کر کے یہ آئے ہیں، یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن ان کی ساری نیکیاں اللہ کل عدم فرما دیں گے، کل عدم ہو گئی، ختم ہو گئی. تو صحابہ حیران ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا کہ اتنی نیکیاں کرنے والے اور اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہونے والے ساری نیکیاں کل عدم. آپ نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو حلال حرام کا فرق کیے بغیر کھانے والے ہوں گے، اس کا فکر نہیں کرتے ہوں گے. عبادت کا فکر ہوگا، نماز روزے کا فکر تو ہوگا، زکوٰۃ حج کا تو فکر ہوگا، لیکن لقمے میں احتیاط نہیں ہوگی. حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یہ اس کا خیال نہیں کرتے ہوں گے. تو وہ اس کھانے کی وجہ سے، اس لقمے میں بے احتیاطی کی وجہ سے اللہ ان کے سارے اعمال کو حبط فرما دیں گے. ابھی پچھلے دنوں کسی صاحب نے ایک وہ واٹس ایپ چلایا ہوا تھا، اس میں انہوں نے لکھا جی کسی چیز کے بارے میں یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے یہ حرام ہے یا حلال ہے. اب اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیسے کیسے دماغ ہیں. کہا جی جو چیز بھی بازار میں دستیاب ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھیں یہ بکری کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیں. کھود کرید کرنے سے شریعت نے منع کیا، یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. تو آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہی انسان کرنے لگے تو بھائی بہت سارے باہر ممالک میں ایسے ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی ہیں کہ جہاں حلال گوشت رکھا ہے اس کے برابر میں حرام رکھا ہوا ہے. تو وہ کبھی اس کو اٹھا کر کھا لیا کرے، کبھی اس کو اٹھا کر کھا لیا کرے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بڑی نامعقول قسم کی باتیں ہیں. یہ مسلمان جب تک حلال کی فکر کر رہا ہے اس کے دل میں ایمان کا نور باقی ہے، اور جس دن اس نے حلال کی فکر بند کر دی، اس نے حرام پر تکیہ کر لیا، اس نے سوچ لیا بھئی لقمہ حرام کا ہے تو کوئی بات نہیں، تو اس دن پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل سے اللہ نور کو سلب فرما لیں گے. جب یہ حرام شروع کرے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب بیان فرمائے ہیں لقمہ حرام کھانے کے. لقمہ حرام کھانے کے جو اثرات ہیں وہ حضرت نے بیان فرمائے ہیں، اور سب سے پہلا سبب یہ بیان، سب سے پہلا اثر یہ بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دل کا نور چلا جاتا ہے. حرام کھانے کی وجہ سے دل کا نور چلا جاتا ہے. بعض حضرات نے ایک اور بھی اثر لکھا ہے، عبادات سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے، عبادات میں پھر دل نہیں رکھتا. حضرت نے یہ بھی لکھا ہے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ بہت سارے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو لقمہ حرام ہے جب انسان کے اندر سے نور چلا جاتا ہے اعمال کی توفیق بھی اس سے سلب کر لی جاتی ہے، اعمال کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے. یہ کوئی معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے. تو بھئی یہ جو فکر ہے کہ حرام تو میرے اندر نہیں جا رہا، ناحق چیز تو نہیں جا رہی. پہلے زمانے میں اتنی فکر کی جاتی تھی. ہمارے اکابرین کے دور میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص دعوت کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھتے تھے اس نے کہیں ترکے کا مال تو نہیں دبا رکھا ہے، تو حاجی صاحب ہے، تو بظاہر نماز پڑھنے والا، لیکن کہیں اس نے ایسا تو نہیں بہنوں کا ترکہ دبا رکھا ہو، ان کا حصہ نہ دیتا ہو. کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان میں عام بات تھی، بھائی تو ترکے کو آپس میں بانٹتے تھے لیکن بہنوں کو کہتے تھے تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں. اللہ معاف فرمائے بعض جگہوں میں آج بھی یہ رسم چل رہی ہے، بعض گھرانوں میں اب بھی یہ رسم چل رہی ہے. بھائی بڑے اطمینان سے کھا جاتے، بہنیں مانگنے آتی کہتے جاؤ تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہمارا، تم کہاں سے آ گئی، تمہارا کیا لینا دینا ہے، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ شریعت نے جیسے تیرا حصہ رکھا ہے ایسے ہی تیری بہن کا بھی حصہ رکھا ہے، تیری ماں کا بھی حصہ رکھا ہے. جیسے تم حقدار ہو ویسے ہی وہ بھی تم سے نصف حق رکھتی ہے، اس کا بھی تم سے آدھا حصہ ہے. اگر 2 حصے تم اٹھا رہے ہو تو 1 حصہ بہن کو بھی دینا واجب ہے. بہت سارے لوگ نہیں دیتے.
وہ اسی پر اپنی بنیاد رکھ کر چلتے چلے جاتے ہیں، اسی پر اپنی معاش کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، اس حرام پر، اس ترکے کے مال پر بنیاد رکھ دیتے ہیں، اب وہی چل رہا ہے، اسی سے بڑھ رہے ہیں، اسی سے بڑھ رہے ہیں، اسی سے بڑھ رہے ہیں، اور اس بہن کا حصہ بھی اس کے پاس بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ حصہ بھی بڑھ رہا ہے، پھر دیتے ہی نہیں ہے۔ جب اخیر میں کبھی خیال آیا زندگی میں، جب آخرت نظر آنے لگی، قبر کا خیال آنے لگا، پیر لرزنے لگے، اب اندازہ ہونے لگا بھئی اب تو آج کل کی بات ہے، تو خیال آتا ہے کسی عالم سے پوچھے بہن کا حصہ بھی دیں کیا، بہن کا حصہ دے دیں؟ تو کبھی کبھی پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو 40 سال پہلے حصہ بنتا تھا وہ دیں یا آج کے حساب سے دیں؟ آج کے حساب سے دیں، جی تو چاہتا ہے اسے کہیں بونس کے ساتھ دے آج کے حساب سے۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے حساب سے دینا ہے بہنوں کو، اچھا خاصا آدمی وہ اس دینے سے منکر ہو جاتا ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو ہم نے کمایا ہے، تو بھئی یاد رکھنا دوسرے کے مال سے تم نے کمایا ہے، تمہارا تو نہ ہوا یہ، تم نے جتنا اس کے مال سے کمایا ہے اتنا حصہ اس کا تمہارے مال میں بڑھ چکا ہے، لہذا اسے آج کے حساب سے دینا پڑے گا۔ اس وقت اگر تم حساب کر لیتے بے شک بعد میں دیتے اس کا حصہ نہ بڑھتا، لیکن نہ حساب کیا نہ دینے پر آمادہ ہوئے، مال اس کا استعمال ہوتا رہا، وہ بڑھتا رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے زمانے میں اتنا خیال کیا جاتا تھا کہ کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہے، کسی کی دعوت ہم قبول کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں وہ شخص جس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، یہ خوش نصیب انسان ہے اگر کسی کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کے بندوں میں وہ خوش نصیب بندہ ہے جو مستجاب الدعوات بن جائے، جس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا صحابی نے کہ مجھے نسخہ بتا دیجئے میں مستجاب الدعوات کیسے بن جاؤں، مستجاب الدعوات کیسے بن جاؤں؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا تم حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حرام سے بچانا، حلال کا التزام کرنا۔ اگر حرام استعمال کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر ہے، بال پراگندہ ہے، تھکا ماندہ ہے، پریشان ہے، اور آ کر یا رب کہہ کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا سننا تو دور کی بات ہے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں فرماتے۔ سبب آپ نے یہ بیان فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو لقمہ حرام سے بچائے۔ اب تکلیف اٹھا لے، کسی کا حق ذمے میں ہے دے فارغ کر دے۔ بعض لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا، ہمارے بچے بعد میں دے دیں گے۔ یاد رکھنا ای خیالست و محالست و جنو، یہ پاگل پن کی بات ہے۔ تیری سگی بہن تھی تو نے نہیں دیا، ان کی سگی بہن ہے کیا؟ ان کا تو ایک رشتہ آگے کا ہو گیا، وہ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو حلال کا التزام کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب یہ لقمہ حرام کا اندر چلا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے لباس پہنا اور 10 درہم کا لباس ہے، 9 درہم اس میں حلال کے خرچ ہوئے ہیں، 1 درہم حرام کا خرچ ہوا۔ سننے والی بات ہے۔ اور وہ حضرات بھی یاد رکھیں جو کسی سرکاری عہدے پر محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آنے والے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ انعام دے دے، رشوت نہیں مانگتے، اور انعام کے نام سے کچھ رقم لے لیتے ہیں، مٹھائی کے نام سے لے لیتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، ایسی مٹھائیوں پہ لعنت بھیجو۔ لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، اللہ نے تمہیں منصب پر بٹھایا ہے، آپ ان کے لیے مرہم رکھنے والے بنے، ان کے لیے داد رسی کرنے والے بنے، ان کی فکر کرنے والے بنے۔ آپ دیکھیں اس مٹھائی شٹھائی کے بغیر ہی اللہ کتنی ترقی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ حرام گھر میں نہ لے جائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، کون نہیں چاہتا کہ میری دعائیں قبول ہوں؟ کتنے انسان کو زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، کتنے مواقع پر وہ چاہتا ہے اللہ صحت دے دے، صحت کی دعا مانگتا ہے،
ترقی کی دعا مانگتا ہے، عافیت کی دعا مانگتا ہے، بچوں کی خوشحالی کی، رشتوں کی دعائیں مانگتا ہے، کون سی دعائیں جو انسان نہیں مانگتا؟ اگر مستجاب الدعوات ہے، ادھر سے دعا نکلے گی ادھر سے پہنچے گی، ادھر سے قبول ہوگی، تو کس کا انتظام کرے؟ آپ نے فرمایا لقمہ حرام سے بچنے کا، لقمہ حلال کے استعمال کرنے کا التزام کرے، وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 9 درہم حلال کے 1 درہم حرام کا، صرف 1 درہم حرام کا۔ اب 9 حصے تو حلال ہے، 1 حصہ حرام ہے، آپ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ 1 درہم ان 9 درہموں پر بھی غالب آ جائے گا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی دوسری نصیحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جب دسترخوان پر بیٹھو تو حرام کے لقمے سے اپنے حلق کی حفاظت کرو، اندر حرام نہ اترنے پائے، حلال چلا جائے۔ میں نے عرض کیا اگر حرام اندر جاتا ہے تو دل کا نور سلب کر لیا جاتا ہے، عبادت کی لذت سلب کر لی جاتی ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اعمال کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں چھن گئی تو انسان کے پاس نہ اندر کچھ بچتا ہے نہ باہر کچھ بچتا ہے ہمارے